السلام علیکم جی. ہمارے پبلک سرونٹس جو ہیں اتنے ایروگینٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ان میں اتنی انا اور پراؤڈ ہوتی ہے؟ آتھر یہ سوال کرتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ٹاپک جو کہ سول سرونٹس کے بارے میں ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے ٹرین کیا جائے اور باقی ملکوں میں سول سرونٹس کیوں اچھا پرفارم کرتے ہیں، پاکستان میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور وہ جس طرح پرفارم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آرٹیکل آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم ڈیلی 4 امپورٹنٹ آرٹیکلس ڈسکس کرتے ہیں فرام ورلڈ جو بھی انٹرنیشنل جرنلز ہیں یا ڈان نیوز پیپر ہے یا ایکسپریس ٹریبیون ہے. تو آج کا آرٹیکل ہم نے ایکسپریس ٹریبیون میں سے اٹھایا ہے. آتھر کہتے ہیں کہ ہمارے جو سول سرونٹس ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز ماسٹرس ناٹ ایز سرونٹس، جبکہ وہ کہ پبلک کے نوکر ہوتے ہیں پر وہ ایز اے ماسٹر سرو کرتے ہیں. وہ سٹیزنس کو اگنور کرتے ہیں اپنی آفیسز میں اور انہیں ہیومیلیٹ کرتے ہیں، انہیں تذلیل کرتے ہیں. ان کی رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، جو ان کا یقین ہے، بھروسہ ہے پبلک انسٹیٹیوشن میں سے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پھر بیوروکریسی جو ہے ہماری. تو آتھر کہتے ہیں کہ یو کے کا اگر ہم نظام دیکھیں، وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، وہاں پہ جو سول سرونٹس ہیں وہ عوام کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دیتے ہیں. وہ ان کا جو اسٹاف ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں، وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، انہیں گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور فالوز اپ مینس ان کی خبر چار لیتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں. وہاں پہ اگر کوئی چیز ڈیلے ہوتی ہے تو ایکسپلین کی جاتی ہے. وہاں کی پولیس بہت کام ہوتی ہے، وہ لوگوں کی باتیں سنتی ہے، انہیں ڈراتی نہیں ہے. پولیس کو دیکھ کر لوگ جو ہے پیسفل فیل کرتے ہیں بجائے ڈرنے کے. کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ویل اسٹرکچرڈ ہیں، صحیح طریقے سے ان کا ڈھانچہ رکھا گیا ہے، ان کو ویل جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہے. وہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے ان کے سول سرونٹس کو اور کوڈ آف کنڈکٹ سکھایا جاتا ہے آفیسز میں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ کمپلینٹ میکینزم ہے، یعنی اگر کوئی بھی سول سرونٹ صحیح سے کوآپریٹ نہیں کرتا تو اس کے خلاف کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کلچرل ایکسپیکٹیشن دیکھیں، باقی ملکوں میں یہ ایک کلچر ہے آف ایکسپیکٹیشن. یہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بنائی جاتی ہے فار سرونگ، لوگوں کے خدمات انجام دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، ناٹ ٹو رول. ٹھیک ہے، حکومت کرنے کے لیے نہیں، لوگوں پہ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کا کلچرل ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہیں. آتھر کہتے ہیں پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ ہمارے سول سرونٹس چاہے وہ جج ہوں، پولیس ہوں، بیوروکریٹس ہوں، جو بھی بڑی پوزیشنز پہ ہمارے سرونٹس، پبلک سرونٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پبلک سروس کمیشن پاس کر کے آگے آتے ہیں، 17 گریڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ کیوں اس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کولونیل لیگیسی. جو ہمارے ملک میں بیوروکریسی چل رہی ہے، یہ اسٹیبلش کی تھی کس نے؟ برٹش راج نے. اور انہوں نے بیوروکریسی کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ ماسٹر ایز اے ماسٹر رول کریں، لوگوں کو کنٹرول کریں بجائے لوگوں کو سرو کرنے کے. سیکنڈ، ہماری بیوروکریسی ڈسپلے آف پاور میں مانتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دکھانا، گنز گارڈ ساتھ گھمانا، پروٹوکول. جو ان کو پاور دیا جاتا ہے اس کا ذمہ داری سے رسپانسبل طریقے سے ایکسرسائز نہیں کیا جاتا ان کو. پولیٹیکل پروٹیکشن ہوتی ہے. بیوروکریٹس اس لیے بھی اپنا کام نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ لوئل ہیں ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی اور انہیں پولیٹیکل پروٹیکشن مل جائے گی اور ان کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. سیکنڈلی، کرپشن اینڈ پیٹرونیج. اکثر جو ہے سول سرونٹس کرپشن کرتے ہیں اور انہیں جو ہے پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ اور زیادہ جو ہے کرپٹ ہوتے جاتے ہیں، لوگوں کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے. اس کے علاوہ ایک ہمارے ملک میں ایک جو ہے نا ایک اسرشن ہوتی ہے کہ پاور دکھانا، اپنا پاور جو ہے ٹھونس جمانا، اپنی جو ہے نا جو پاور کو جو ہے نا اسرٹ کرنا. آتھر کہتے ہیں باقی ملک سکسیزفل کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ادارے چیکس رکھتے ہیں، یعنی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ان کے کلچرل نارمز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ ہوتی ہے سرو کرنے کے لیے. کریئر کنسیکوینسز، یعنی جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو ہماری نوکری چھین لی جائے گی اگر کمپلینٹ ہوئی. میڈیا ان کا ایکٹیو ہوتا ہے، سخت نظر رکھتا ہے ان پہ. اس کے علاوہ ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے، فیتھ اور امپتھی، پیار محبت، لوگوں کو سننا، لوگوں کے احساس کرنا سکھایا جاتا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آتھر کہتے ہیں کہ پاکستان کو پہلے تو سیوک ایجوکیشن دینی چاہیے اپنے جو ہے بیوروکریٹس کو، اپنے سول سرونٹس کو، کہ کس طرح لوگوں سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح ان کی عظمت کا خیال کرنا ہے. سٹیزن فیڈ بیک کے بیسس پہ پروموشن ہونا چاہیے، پولیٹیکل لویلٹی پہ نہیں. جتنا لوگ کسی کی سروس ڈیلیوری سے خوش ہوں اس کا پروموشن اتنا زیادہ ہونا چاہیے.
इंडिपेंडेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी जिस इदारे से शिकायत हो तो कंप्लेंट करने के लिए एक आज़ाद इदारा हो जहाँ पे वो जाके कंप्लेंट करे। यानी अगर ऐसा इदारा जो कि उसी के कंट्रोल में होगा जहाँ जिसकी शिकायत है, तो फिर शिकायत कैसे हल होगी। उसके अलावा मीडिया को और सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड रेटिंग होनी चाहिए, यानी सिटीजन्स के पास डिजिटल एक्सेस होना चाहिए कि वो अपने काम की रेटिंग दे सकें, अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। और उसके अलावा जो है अपना जो है जो भी फीडबैक है, जो भी सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे एक फीडबैक प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट होटल में लिया जाता है आपसे फूड के बारे में, इसी तरह जो है पब्लिक इदारों में होना चाहिए। थैंक यू सो मच।